بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی صفات کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جو حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ مبارکہ انوار البشارہ میں پیدل چلنے کی رغبت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہو سکے تو پیادہ یعنی پیدل مکہ مکرمہ سے مینا، عرفات وغیرہ جاؤ، کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نیکیاں تخمیناً یعنی اندازاً 78 خرب 40 ارب آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بے شمار ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرانے طویل راستے کا حساب لگایا ہے۔ اب چونکہ مکہ معظمہ سے مینا شریف کے لیے راستے میں سرنگیں نکال لی گئی ہیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ مختصر اور آسان ہو گیا ہے، اس حساب سے نیکیوں کی تعداد میں بھی فرق واقع ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب حاجی سوار ہو کر آتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے یعنی گلے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حج میں تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے۔ جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کا خیال ہو، فوراً سر جھکا کر قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور 2 بار لا حول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی۔ یہی نہیں کہ خود اسی یعنی حاجی کی طرف سے ابتدا ہو یا اس کے رفقا یعنی ساتھیوں ہی کی ساتھ جدال یعنی جھگڑا ہو جائے، بلکہ بعض اوقات امتحاناً راہ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے۔
کہ بے سبب الجھتے بلکہ با و شتم یعنی گالی گلوچ و لعن و تعان کو تیار ہوتے ہیں۔ اسے یعنی حاجی کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، مبادہ یعنی ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے ایک کلمے یعنی جملوں میں ساری محنت اور روپیہ برباد ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں راہ مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ خوش نصیب حاجیوں، حج کے لیے جس طرح سرمایہ ظاہری کی ضرورت ہے، اسی طرح سرمایہ باطنی یعنی سرمایہ عشق و محبت کی بھی سخت حاجت ہے، اور یہ سرمایہ عاشقان رسول کے یہاں ملتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ معظم میں ایک صاحب حاضر ہوئے، اور غوثی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے فرمایا، یہ ابھی بیت المقدس سے ایک قدم میں آئے ہیں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ سبحان اللہ، ایک با کرامت ولی بھی سرمایہ عشق کے حصول کی خاطر اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، پھر ہم تو کس شمار و کتار میں ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کسی عاشق رسول سے نسبت قائم کر کے اس سے آداب عشق سیکھیں اور پھر سفر مدینہ اختیار کریں۔ پہلے ہم سیکھیں کرینہ، پھر ملے مرشد سے سینہ، چل پڑے اپنا سفینہ اور پہنچ جائیں مدینہ۔ پیارے حاجیوں، حضرت سیدنا فضائل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میدان عرفات میں حجاج مشغول دعا تھے۔ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سر جھکائے شرمسار کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اے نوجوان، تو بھی دعا کر۔ وہ بولا، مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو وقت مجھے ملا تھا شاید وہ جاتا رہا، اب کس منہ سے دعا کروں؟ میں نے کہا، تو بھی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ان دعا مانگنے والوں کی برکت سے کامیاب فرمائے۔ حضرت سیدنا فضائل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کہ ایک دم اس پر رکت طاری ہو گئی اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، تڑپ کر گرا اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا شریف میں ایک نوجوان کو آرام سے بیٹھا دیکھا جبکہ لوگ قربانیوں میں مشغول تھے۔ اتنے میں وہ پکارا، اے میرے پیارے اللہ، تیرے سارے بندے قربانیوں میں مشغول ہیں، میں بھی تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک مجھے قبول فرما۔ یہ کہہ کر اپنی انگلی گلے پر پھیری اور تڑپ کر گر پڑا۔ فرماتے ہیں، میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ جان دے چکا تھا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ محترم حاجیوں، غور فرمائیں، حج ہو تو ایسا، اللہ تعالیٰ ان دونوں بابرکت حاجیوں کے طفیل ہمیں بھی رکت قلبی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، مگر افسوس
اب علم دین اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر اکثر عبادات ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے۔ جس طرح اب عموماً ہر کام میں نمود و نمائش کا عمل دخل ضروری سمجھا جانے لگا ہے، اسی طرح حج جیسی عظیم سعادت بھی دکھاوے کی بھیڑ چڑھتی جا رہی ہے۔ مثلاً بے شمار افراد حج ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے منہ سے بلا کسی مصلحت و ضرورت کے حاجی کہتے اور اپنے قلم سے لکھتے ہیں۔ آپ شاید چونک پڑے ہوں گے کہ اس میں آخر کیا حرج ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اس صورت میں کوئی حرج بھی نہیں کہ لوگ آپ کو اپنی مرضی سے حاجی صاحب کہہ کر پکاریں، مگر پیارے حاجیوں، اپنی زبان سے اپنے آپ کو حاجی کہنا اپنی عبادت کا خود اعلان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کو اس چٹکلے سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ٹرین چھک چھک کرتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ دو شخص قریب قریب بیٹھے تھے۔ ایک نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، جناب کا اسم شریف؟ جواب ملا، حاجی شفیق۔ اور آپ کا مبارک نام؟ اب دوسرے نے سوال کیا۔ پہلے نے جواب دیا، نمازی رفیق۔ حاجی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھ ڈالا، بھائی نمازی رفیق، یہ تو بڑا عجیب سا نام لگتا ہے۔ نمازی صاحب نے پوچھا، بتائیے آپ نے کتنی بار حج کا شرف حاصل کیا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا، الحمدللہ پچھلے سال ہی تو حج پر گیا تھا۔ نمازی صاحب کہنے لگے، آپ نے زندگی میں صرف ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تو ببانگ دہل اپنے نام کے ساتھ حاجی کہلوانے لگے، جبکہ بندہ تو برس ہا برس سے روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اپنے نام کے ساتھ اگر لفظ نمازی کہہ دے تو اس میں آخر تعجب کی کون سی بات ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کل عجیب تماشا ہے، نمود و نمائش کی انتہا ہو گئی۔ حاجی صاحب حج کو جاتے اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو بغیر کسی اچھی نیت کے پوری عمارت برقی کمکموں سے سجاتے اور گھر پر حج مبارک کا بورڈ لگاتے ہیں، بلکہ کئی حاجی تو احرام کے ساتھ خوب تصاویر بناتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا بھاگے ہوئے مجرم کا اپنے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح دھوم دھام سے جانا مناسب ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ روتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے، لرزتے کانپتے ہوئے جانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بغیر اچھی نیت، محض لذت نفس و حب جاہ کے سبب اپنے مکان پر حج مبارک کا بورڈ لگانے والوں اور اپنے حج کا خوب چرچا کرنے والوں کے لیے ایک کمال درجے کی عاجزی پر مشتمل حقائق پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے بصرہ سے پیدل نکلے۔ کسی نے عرض کی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا، کیا بھاگے ہوئے غلام کو اپنے مولا
یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں صلح کے لیے سواری پر جانا چاہیے۔ میں اس مقدس سرزمین میں جاتے ہوئے بہت زیادہ شرم محسوس کرتا ہوں۔ ارے ظاہری مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، ارے ظاہری مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غمزدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔